ایک بے انتہا گنہگار شخص شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، لیکن جب جب امام علی کا خطبہ سنتا اور یہ دیکھتا کہ امام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پیچھے جا کر جگہ بنا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ہر روز اس کا وتیرہ تھا، روز امام علی کا دیدار ضرور کیا کرتا تھا اور امام کی محفل و مجلس میں ضرور آ کر بیٹھا کرتا تھا، لیکن اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ امام سے آنکھیں ملا سکتا۔ کچھ روز امام کی خدمت میں نہ آیا اور جب امام کی خدمت میں پیش ہوا تو امام نے آواز دی، اے رمیلہ! دور بیٹھا ہوا تھا، جھپ گیا، پریشان ہو کے کہتا ہے، مولا آپ میرے نام سے واقف ہیں؟ کیا آپ میرا نام جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام فرماتے ہیں، اے رمیلہ، نہ صرف تم میری نگاہ میں ہو، تمہاری ہر حرکات و سکنات میری نگاہ میں ہیں، ہم جانتے ہیں تم کیسے ہو، ہم جانتے ہیں تم ہم سے کتنی محبت رکھتے ہو۔ امام فرماتے ہیں، اے رمیلہ، اتنے دنوں سے کیوں آنا سکا؟ ہم جانتے ہیں تمہاری طبیعت ناساز تھی، اب بتاؤ کیسے ہو؟ بے انتہا زار و قطار رونے لگا اور رو کے کہتا ہے، مولا کیا آپ واقعاً جانتے تھے کہ میری طبیعت خراب تھی؟ مولا میں بہت گنہگار ہوں، میں شرابی ہوں، میں بے نمازی ہوں، اور جس قدر ایک گناہ کسی شخص میں موجود ہو سکتے ہیں اس سے کئی زیادہ گناہ میری ایک ذات میں موجود ہیں، کیا اس کے باوجود بھی میں آپ کی نگاہ میں ہوں؟ مولا فرماتے ہیں، ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل میں بھی ان کی محبت ڈال رکھی ہے، حتیٰ کہ جب تم اپنے گھر میں کسی بات پر پریشان ہوتے ہو، اے رمیلہ، ہم اپنے گریبان کو چاک کر دیا کرتے ہیں۔ اے رمیلہ، جب تم ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرتے ہو، ہم اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر تمہارے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ اے رمیلہ، جب تم بیمار ہوتے ہو، ہم تمہاری عیادت کے لیے، تمہاری باز پرس کے لیے تمہارے پاس تشریف لے کر آتے ہیں۔ اے رمیلہ، تمہاری کوئی کیفیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ زار و قطار رونے لگا، رو کے کہتا ہے، مولا مجھ سے زیادہ بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ اس قدر شفیق و مہربان اور رؤوف امام نہ صرف مجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں بلکہ میرے لیے دعائے خیر بھی فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اے رمیلہ، ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں ہمارا عشق اور محبت ہو، نہ صرف ہم بلکہ عرش بری پر ملائکہ اس شخص کا نام جانتے ہیں، اور نہ صرف نام جانتے ہیں بلکہ اس شخص کی ہدایت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے تمام تر کاموں میں آسانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس کے بلندی درجات کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں طلب خیر و برکت کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سنا اور زار و قطار ہو کے کہتا ہے، مولا مجھے قسم ہے کہ اس کے بعد اب کبھی کوئی گناہ انجام نہ دوں گا، اسے گناہوں کی کیا ضرورت ہے، اسے نفس کی سرکشی کی کیا ضرورت ہے، اسے نفس کے تابع ہونے کی کیا ضرورت ہے، جس کا امام آپ جیسا امام ہو۔ یقیناً ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن مجھے یقین ہے رمیلہ سے زیادہ گنہگار تو نہیں ہوں گے۔ جب ان جیسے لوگوں کو امام اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں تو کیوں کر ممکن ہے کہ ہم امام کی نگاہ سے اوجھل ہوں؟ ہمیں اپنی بصارت و بصیرت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بس شفاف آئینے میں دیکھنا ہے، ہمارا وقت کا امام ہمارے سامنے موجود ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ جب کوئی سوال نہ ملا کرے نا تو دو زانو ہو کر بیٹھ جایا کریں اور امام سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھا کریں، امام سے سوال پوچھا کریں، اپنے مسائل امام کے سامنے رکھا کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ وقت کے امام ہم سے بہت زیادہ مہربان ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں، ہم ان کے منتظر نہیں ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک محبی کا رشتہ اپنے امام سے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے ایک ماں کا رشتہ اپنے بچے اور ایک بچے کا رشتہ اپنے ماں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جب بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آنکھوں میں دو آنسو نہیں آتے، ماں سمجھ جاتی کہ اسے کیا تکلیف و پریشانی ہے۔ حقیقتاً ہمارا وقت کا امام ہم سے ہماری ماں سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔